قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ میدان کربلا میں یزید سے لڑنے کے لیے صرف 72 آدمی لائے تھے۔ کربلا آج عراق میں ایک زمین ہے، ایک علاقہ ہے جہاں یہ لڑائی لڑی گئی۔ یزید کے پاس پوری فوج تھی، ہزاروں کا لشکر تھا، پورا میدان اس کے لشکر سے بھرا تھا، اور حسین کے ساتھ صرف 72 آدمی تھے، جس میں 18 ان کی فیملی کے تھے، صرف ان کی فیملی کے 18 آدمی تھے، اور ان کے ساتھ جو 72 تھے ان میں سب جنگی جوان نہیں تھے۔ اس میں 80 برس کے بوڑھے بھی تھے اور اس کے اندر 6 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ لیکن ایسے لشکر کو لے کے حسین لشکر کی طاقت سے نہیں لڑے، سچائی کی طاقت سے لڑے، اور سچائی کی طاقت سے لڑ کے انہوں نے یزید کو ایسی شکست دی کہ ولو کربلا کے میدان میں ان کے 72 کام آ گئے۔ مگر اس گلے کا کٹ جانا کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندگی اگر آج نہ گئی تو کل چلی جائے گی، لیکن حق و صداقت کی راہ میں انسانیت کا پرچم بلند ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر یہ زندگی حق کی راہ میں کام آئی ہے تو باقی رہے گی، اور اگر یہ زندگی باطل کے راستے میں رہی ہے تو یہ بدنام ہو کے فنا ہو جائے گی۔ حسین کے 72 کربلا کے میدان میں صبح سے لے کے شام تک 3 دن کی بھوک میں، 3 دن کی پیاس میں، عرب کی چلچلاتی دھوپ میں حق کے واسطے، انسانیت کے واسطے، سچائی کے واسطے، اسلام کے واسطے، ہیومنٹی کے واسطے لڑتے رہے، اور بڑی شان سے لڑتے رہے۔ صبح سے شام تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حسین بہت بڑے خاندان کی فرد تھے اور بہت بڑے شخص کے بیٹے اور نواسے تھے۔ اگر لشکر جمع کرتے تو ضرور بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ آ جاتا، مگر ان کی قربانی وہ اثر نہ کرتی دلوں پر جو مظلومیت نے اثر کیا۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دن کی لڑائی کی واہ واہ ہو جائے اور اس کے بعد لڑائی تاریخ کے اوراق میں دب جائے، بلکہ لڑائی صبح قیامت تک زندہ رہے۔ اس لیے انسانیت کے دل کو متاثر کرنا ضروری تھا، اور دل متاثر ہوتا ہے مظلومیت سے، طاقت سے نہیں۔ حسین ابن علی نے اپنی مظلومیت سے انسانوں کے دل کو متاثر کیا۔ کربلا کا سورج ڈھلا، حسین کے عزیز کام آنے لگے، یہاں تک کہ حسین کا 34 برس کا بھائی دریا پہ شہید ہوا، حسین کا 18 برس کا بیٹا سینے میں برچھی کھا کے سو گیا، حسین کا 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر باپ کی زبانی پانی مانگنے آیا اور اس کو 3 بھال کا تیر مارا گیا، اور وہ پیاسا ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حسین میدان جہاد میں تھے، شان سے جہاد کیا اور سجدے میں سر جھکا دیا، اور حسین کا سر سجدے ہی میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اب کربلا میں شام غریبہ آ گئی، وہ اندھیری رات، وہ ویران رات، وہ بے کسوں کی رات، جن میں بیویاں تھیں مگر ان کے وارث نہ تھے، جن میں بیٹیاں تھیں مگر ان کے باپ نہ تھے، جن میں بچے تھے مگر ان کے سروں سے سرپرستوں کا سایہ اٹھ چکا تھا، جلے ہوئے خیمے تھے، لاوارث عورتیں تھیں، یتیم بچے تھے، بے سہارا لوگ تھے جن کی کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ کربلا کے میدان میں حق و صداقت کا کارواں صبح سے شام تک باطل سے مقابلہ کر کے اور انسانیت کی ایک تاریخ بنا کے رخصت ہو چکا تھا۔ اب حسین ابن علی کربلا کی زمین پر سو چکے تھے، مگر اسلام کا مقدر جاگ چکا تھا، انسانیت بیدار ہو چکی تھی۔ ظالم بظاہر خوشیاں منا رہے تھے، لیکن انسانیت ان کے پھوٹے ہوئے نصیب پر ہنس رہی تھی کہ تم نے انسانیت کے مسیحا کو قتل کر کے اپنی موت کا سامان کیا ہے۔ انسانیت صبح قیامت تک زندہ رہے گی اور حسین ابن علی کا نام لے کے زندہ رہے گی، اس محسن اسلام کا نام لے کے زندہ رہے گی جس نے اسلام کو ہمیشہ کے واسطے، انسانیت کو ہمیشہ کے واسطے سربلندی اور عزت عطا کر دی۔ عزیزوں، اسی شام غریبہ کے اندھیرے میں حسین کی بے کس یتیم بچی حسین کو ڈھونڈتی ہوئی نکلی، وہ بچی جو ہمیشہ باپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی، وہ بچی جو ہمیشہ اپنے باپ کو یاد کرتی رہی، وہ بچی باپ کو ڈھونڈتی نکلی، رات کے اندھیرے میں آواز دیتی تھی،
بابا بابا بابا، ایک نشیب سے آواز آئی، لیا یا بنیا، اے بیٹا ادھر چلی آ۔ یہ سکینہ تھی حسین کی 4 برس کی بچی، جو اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، اپنے باپ کو تلاش کر رہی تھی، یہاں تک کہ لاش سے جا کے لپٹ گئی۔ ادھر حسین کی بہن زینب، جو اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اس لٹے ہوئے قافلے کی سربراہ تھی، اس لٹے ہوئے قافلے کی دیکھ بھال کرنے والی تھی، انہوں نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ نہیں ملی، ڈھونڈتی بھی گئی، نشیب سے آواز آ رہی تھی، ایک بچی باپ کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی، بابا اندھیری رات میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ زینب پہنچ گئی، سکینہ میں آ گئی، شام غریبہ رو رہی تھی، آسمان سے ماتم کی آوازیں